صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور بچنے جیسا کوئی تقوی نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ یعنی بچنے جیسا کوئی تقوی نہیں، یعنی تقوی کے دو رکن ہیں، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا، مگر اس کا رکن اعلیٰ برے کاموں سے بچنا ہے۔ دو رکن ہوئے نا، ایک تو اچھے کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور ایک برے کاموں سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک اچھے کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ایک برے کاموں سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی۔ ایک اچھے کام کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ایک برے کام سے بچنا ہے کہ سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اچھے کام کرنا ہے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے، مسکرا کر ملنا ہے۔ برے کاموں سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ سمجھے تقوی کے دو رکن ہیں، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ برے کاموں سے بچنا ہے۔ اچھے کام کرنا بھی اعلیٰ درجہ ہے، مگر اچھے کام کرنے سے اس سے اعلیٰ برے کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی عبادات آسان ہے، مگر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اس سے پرہیز یعنی برے معاملہ سے بچنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ بعض کے نزدیک ورع اور تقوی ایک ہی چیز ہے، اور بعض کے نزدیک جن چیزوں سے بچنا کا حکم دیا ان سے بچنا تقوی ہے، اور شبے کی چیز سے بچنا ورع۔ فرائض پر عمل تقوی ہے، سنت و مستحب پر عمل ورع۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے بھلائی کرو، جو برائی مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو۔ ہر طرح کوشش کر کے اپنے رب تک پہنچو، رب کی معرفت پاؤ، رب کی محبت کی منزل کو پاؤ، اور یہ ملے گی تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، گناہوں سے بچ کر، نیکیاں کر کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کی عبادت و مشقت کا ذکر ہوا، بڑی پیاری روایت ہے، اسلامی بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک شخص کی عبادت و مشقت کا ذکر ہوا اور دوسرے کے تقوی کا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت تقوی یعنی پرہیزگاری کے برابر نہیں ہو سکتی، کہ ایک آدمی کی عبادت اور مشقت کا ذکر ہوا اور دوسرے کے تقوی کا، یعنی تقوی سے مراد گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی عرض کیا گیا کہ فلاں شاید نفلی عبادت بہت کرتا ہے مگر گناہوں میں احتیاط کم کرتا ہے، اور دوسرا آدمی نوافل کم ادا کرتا ہے مگر گناہوں سے بہت بچتا ہے، حتیٰ کہ شبہات سے بھی بھاگتا ہے۔ ان میں افضل کون ہے؟ یہ اثر بات تھی۔ تو عبادت تقوی کے برابر نہیں ہو سکتی، نوافل کو تقوی کے برابر نہ کرو، یا نوافل تقوی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں مزید مفتی صاحب فرماتے خیال رہے کہ تقوی کے تین درجے ہیں۔ عوام کا تقوی یہ ہے کہ جس چیز سے بچنے کا شریعت حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچے، گناہ کبیرہ بالخصوص گناہ صغیرہ، ان سے بچے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کیسا متقی ہے جو کبائر میں مبتلا ہے؟ ارے بد نگاہی کرنے والے کو بھی آپ کا متقی کہیں گے، غیبتیں کرنے والا، چگلیاں کرنے والا، حسد کرنے والا، ان تمام پر بعض تو بے باکی سے عمل کر رہے ہوتے، توبہ بھی نہیں کرتا، ندامت بھی نہیں لاتا، کچھ بھی نہیں ہے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں کی، دعا یہ ہے الہی میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور توانگری مانگتا ہوں۔ اتنی پیاری دعا ہے، اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں ہدایت سے مراد اچھے عقائد، تقوی سے مراد اچھے اعمال، پاک دامنی سے مراد برائیوں سے بچنا، اور توانگری سے مراد مخلوق کا محتاج نہ ہونا۔ اب آپ غور کیجئے، یہ دعا پر غور کریں، کیا دعا؟ یعنی اس دعا کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ رسول کا میں حاجت مند رہوں، کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ اس میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں مانگ لی گئی ہیں، اچھے عقیدے، ہدایت سے مراد اچھے عقائد، مجھے اچھے عقائد نصیب ہو جائیں، برائی سے بچنا نصیب ہو جائے، اچھے اعمال کرنا نصیب ہو جائے، پاک دامنی یعنی برائی سے بچنا نصیب ہو جائے، تقوی یعنی اچھی اعمال کرنا نصیب ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کا محتاج نہ رہو۔ بتائیے اب کیا رہ گیا؟
دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں تو نصیب ہو جاتی ہیں اس میں. کتنی پیاری دعا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو تمہارا رب عز و جل ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے. سنو کسی عربی کو عجمی یعنی غیر عربی پر فضیلت نہیں, نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے, نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے, مگر فضیلت صرف تقوی سے ہے. تقوی. اللہ ہم سب کو متقی بنائے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں متقی کی مثال اس شخص کی اس طرح ہے جو رات کے وقت ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگارے, غار اور پھسلنے ہیں. سمجھایا جا رہا ہے, بڑی پیاری مثال دی جا رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بھائی, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. یہ مثال بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری اور اپیل کرنے والی ہے کہ متقی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے وقت ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگارے, غار اور پھسلنے ہیں. تصور کریں, عقل مند بہت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں, غاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا, صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا, روشنی سے کام لیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ شخص احتیاطوں کے ساتھ چل رہا ہے, ہدایت پر بھی رہے گا اور منزل مقصود کو بھی جلد پا لے گا. سمجھ میں آ رہے؟ دوسرا شخص جس کے پاس کوئی روشنی نہیں جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے اور اس کٹھن راستے کو طے کر سکے, یہ شخص کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا. یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہوگا, آگ میں پڑ جائے گا اور جلے گا. تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بے احتیاط ہے. اس طرح کے آگ اور غار سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا. یہ شخص اگرچہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر بہت دیر کے بعد. یہ دنیا ایک خار و غار اور آگ والا میدان ہے. سنیما اور شراب خانے وغیرہ کانٹے ہیں جو اس جگہ بکھرے ہوئے ہیں. یہ گناہوں کے جو مواقع ہیں نا, گناہوں کی جو جگہ ہیں, یہ کانٹے ہر جگہ بکھرے آپ کے سامنے. ایسے کانٹے تو گھر گھر ہیں. کفر پھیلے ہوئے انگارے, شرک یہاں کے غار, تمام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں. لیکن متقی مسلمان, خوف خدا والا مسلمان, کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے والا مسلمان, خود کو شبہات سے بچانے والا مسلمان, ایک محتاط فی الدین, اپنے دین, اپنے ایمان, اپنے عقیدے کی حفاظت کی سوچ رکھنے والا, خوف خدا رکھنے والا, ایک ایسا مسلمان قرآن پاک کی روشنی میں اپنے تقوی کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس میدان کو طے کر رہا ہے. نیکی کی جگہ قدم رکھتا ہے اور برے مقامات سے بچتا ہے. یہ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ جلد اپنی منزل کو پالے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.